السلام علیکم دوستو، آج ہم اس گاڑی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے مارکیٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی اور ہر طرف اس کے چرچے ہو گئے ہیں۔ جی دوستو، ہونڈا HR 2024 ماڈل جو ہے وہ وی فرسٹ ڈرائیو، اس کی ویل ورتھ دی ویٹ کے حوالے سے جو ہے اس کی ہم بات کریں گے آپ سے۔ ساری اس کی A to Z ڈیٹیل دینے والے ہیں جو کہ ہونڈا کے لورز ہیں یا گاڑیوں کے متعلق بڑی گاڑیوں کے شوقین ہیں، ان کے لیے آج کی جو ہے نا یہ ویڈیو صرف خاص ہونے والی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ تو ہونڈا نیوزی لینڈ کو اپنی لائن اپ میں HRV سے 2 سال کا وقفہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک نئی شکل کے ساتھ واپس آ گئی ہے اور بہتر اندر سے جو ہے یہ بڑی بھی ہے۔ اب ایک ہائبرڈ 1.8 لیٹر پیٹرول انجن جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ نئی راحت بخش اختراعات جو نئی ماڈل کو پچھلے سے ایک بڑا قدم بناتی ہیں وہ بھی اس میں ڈالی گئی ہیں۔ اچھا جی، 1999 میں اس کے مقامی NZ لانچ کے بعد تیسری جنریشن HRV کی سہ-ماہی صدی کا نشان لگا رہی ہے، اور ہونڈا کی سب کمپیکٹ اور سب سے چھوٹی SUV کے طور پر ہمیں جو ہے پہلی نسل کے ساتھ تکنیکی میکینیکل مسائل کی وجہ سے فیس لفٹ کا انتظار کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل شناخت یہ ہے کہ گرل خاص طور پر ہلکے سفید رنگوں میں AC وینٹ کی شکل محسوس ہے اور تھوڑی سی EV یعنی کہ الیکٹرک وہیکل جیسی، اگرچہ $1250 اختیاری زیادہ تر روایتی گرل ہے، اور اگر یہ آپ نہیں لینا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو ہے وہ $45,800 پر یہ HRV کے تحت جو ہے وہ اتنا دور نہیں ہے۔ بیس ماڈلز میں صرف $1,200 HRV صرف ایک ماڈل میں آتا ہے جو ہونڈا کی HEV ہائبرڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ 1.5 لیٹر عام طور پر اسپائریٹڈ جو ہے وہ پیٹرول انجن کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا جی، ہم اس انجن کو پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ جاز ZRV اور CRV میں کور کر چکے ہیں، اور یہ ہائبرڈ کرنے کا ایک بہت ہی ہوشیار، بہت پیچیدہ لیکن کافی منطقی طریقہ ہے جو ٹویوٹا یا نسان سے مختلف ہے، لیکن اس میں قابلیت ہے مختلف اوقات میں یا تو EV پیٹرول انجن یا دونوں کے طور پر چلانے کے لیے ہے۔ ایک ڈرائیور کے طور پر یہ سب کچھ زیادہ تر کالا جادو ہے۔ انجن اور الیکٹرک اپنے کاموں کو شراکت میں کر رہے ہیں، اور ڈرائیور صرف ایندھن کے اعداد و شمار کو دیکھتا ہے، جو کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 100 کلومیٹر کا اس کا جو ہے وہ دعویٰ ہے تقریباً۔ تو اگرچہ ہم نے دیکھا کہ اس کی رینج جو ہے وہ 61/5 100 کلومیٹر کے درمیان ہے، لیکن ہماری گاڑی جو ہے وہ پامرسٹن نارتھ اور آکلینڈ کے علاقے کے درمیان پرجوش ڈرائیونگ جو ہے اور چلنے والی سڑکوں پر تھی، جہاں ہونڈا نے اس ہفتے HRV لانچ کیا تھا۔ کارکردگی قابل ہے اس کی، جو ہم 9.5 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار کو ہاتھ سے طے کرتے ہیں، جو کہ شہر کی SUV مارکیٹ کے لیے ٹھیک ہے، جس کے لیے HRV ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جب انجن اور موٹر ایک ساتھ کام کر رہے ہوں تو یہ انجن کی دھڑکن دور ہونے کا ایک مجموعہ ہے، مدد کرنے والی 2 الیکٹرک موٹریں اور ہونڈا کا CVT گیئر باکس 1.5 لیٹر انجن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے گیئرز کے ساتھ روایتی آٹو کی نقل کرنے کا ایک متاثر کن کام بھی کر رہا ہے۔ ڈرائیونگ کے 3 طریقے ہیں، نارمل، ایکان اور اسپورٹ، جو انجن اور الیکٹرک موٹر کے ایک ساتھ کام کرنے کے طریقے کو بدل دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہمیں اسے نارمل میں چھوڑنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور کمپیوٹر چپس کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا بہترین ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اضافی آواز کی جو ہے وہ ڈینٹنگ کافی قابل توجہ ہے۔ انجن سننے کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن یہ پچھلے ماڈل کے مقابلے میں کافی دور اور بہتر ہے۔ نئے صوتی شیشے اور آواز کو دبانے والے فون کی بدولت، جس کا ہم پیچھے سے موازنہ کرنے کے قابل تھے، ڈرائیو کے ساتھ ساتھ پچھلے ماڈل پر واپس جائیں۔ دوسری بڑی بہتری معطلی کی ہے، نئے HRV کے ساتھ دوسری سطح پر سواری اور ہینڈلنگ کے ساتھ بہتر باڈی کنٹرول، نرم چشموں سے کھردرے پیچوں پر بہتر سواری کا معیار، اور نمایاں طور پر بہتر شور، کمپن اور سختی پر قابو۔ سب سے بہتر معطلی کے لیے ایک مستحق گولڈ سٹیمپ ہے اس کے پیچھے۔ ایک چاندی کا ستارہ پچھلی سیٹ والے کمرے میں بھی جاتا ہے، جبکہ اگلی سیٹ اچھی طرح سے لیس اور آرام دہ ہوتی ہے۔ پچھلی سیٹ میں ہونڈا کی جو ہے وہ میجک سیٹ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے، جو لمبے پودوں سے ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فلیٹ، فولڈ کرنے، پلٹنے یا لمبے موڈ میں موڈیول کرنے کے قابل ہے۔ بینچ کو پلٹ کر جو ہے وہ سرف بورڈز پر سامنے مسافر سیٹ کو جو ہے وہ فلیٹ کر کے بھی اس میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، عام مسافروں کے لیے اس کے آرام کی سطحیں جو CRV سے موازنہ کی جاتی ہیں، جس میں 35 ملی میٹر زیادہ گھٹنے اور پاؤں کا کمرہ ہوتا ہے،
جو 2-6 فٹوں کے لیے سیٹ میں بیٹھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کے پیچھے کی پشت 2 ڈگری پر جھک جاتی ہے، جو کہ کامل محسوس ہوتا ہے۔ ہیڈ روم کافی ہے اور سینٹر آرم ریسٹ، ریئر ایئر وینٹ اور 2 ٹچ لائٹس کی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ بہت سی سب کمپیکٹ ایس یو ویز میں غائب ہیں۔ تاہم یہ 4 سیٹوں والا ہے، درمیانی سیٹ بیلٹ کے ستارے کی درجہ بندی کے اثر کی وجہ سے جسے ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے اس میں درمیانی سیٹ نہیں ہے، 2 سیٹیں ہی لگائی گئی ہیں۔ اچھا جی، 60-40 فولڈنگ پچھلی سیٹیں ہیں اور بوٹ پچھلی سیٹ کی پیکجنگ کو بھی ایندھن کے ٹینک سے مدد ملتی ہے، جو کہ غیر روایتی طور پر سامنے سے پیچھے پر مبنی ہے۔ زیادہ سادہ اور صاف فلسفہ ہے جس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ اس میں جھلکتا ہے۔ افقی لکیریں جو ایک سادہ ڈیزائن کے ساتھ دروازوں سے لے کر ڈیش تک چلتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بغیر کسی رکاوٹ کے پینورامک فیلڈ آف ویو، مثال کے طور پر پوشیدہ وائپرز، نیز کوالٹی، نرم مزاج، اعلیٰ معیار کا مواد جو اپنے اوپر ایک طبقے میں فٹ بیٹھتا ہے اور ٹیک سب کام کرتا ہے۔ ایک ٹچ سکرین وائرلیس جو ہے وہ اس میں اینڈرائڈ اب بھی وائرڈ ہے اور ہیٹر، اے سی کنٹرولز اور والیوم کے لیے سمجھدار پیارے ڈائل، سب کچھ بہت زیادہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، بہت زیادہ بہترین ہے۔ استعمال کرنے اور پسند کرنے میں آسان داخلہ بھی ہے، یعنی اوکے بٹن کے علاوہ جسے ہر ایک اسٹارٹ اپ ڈرائیو کے لیے ہر بار 9 انچ کی ٹچ سکرین پر دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیش صاف ہے اور بنیادی باتوں کا احاطہ کرتی ہے، لیکن اسٹیئرنگ وہیل پر بٹن کے ذریعے چلنے والی ہوم سکرین گہرے مینیو کو ظاہر کرتی ہے، جیسے چارج، پاور اور ای وی، انرجی فلو، فیول اکانومی، ٹرپ کمپیوٹر اور بہت کچھ۔ عجیب طور پر غائب ایک بار گراف یہ جو ظاہر کرتا ہے کہ آیا بیٹری استعمال کی جا رہی ہے یا چارج کی جا رہی ہے، جو ڈرائیور کو اپنے تھروٹل انپٹ کو بہتر بنانے اور معیشت کو زیادہ سے زیادہ بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ زیادہ تر ہائبرڈز میں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایچ آر وی کی ہوم سکرین سے ایک دلچسپ غلطی ہے، حالانکہ ان ذیلی گیجز پر نمایاں ہے۔ صرف دوسری کلیدی غائب ٹیک ایک وائرلیس اسمارٹ فون چارجر ہے، حالانکہ ہونڈا کا کہنا ہے کہ یہ ایک لوازمات ہے جو تقریباً $750 میں ہے۔ ایک عجیب غلطی، اگرچہ آسان فون اسٹوریج اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، جبکہ جسم ایک حصہ جو ہے اس کا تنگ ہے، آپ اسے اندر سے نہیں جان پائیں گے اور یہ پچھلے سے زیادہ لمبا ہے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کو تیز کرنے کے لیے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو واضح کرنے کے لیے اس کے پیچھے تھوڑا سا ڈھلوان والا، چیکنا سٹائل والا اور افقی لکیریں اور LED لائٹس ہیں۔ ہونڈا سینسنگ ایچ آر وی کے لیے نئی ہے، جس میں کاروں اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایک وسیع فرنٹ ویو کیمرہ اور سڑک کے کنارے سونار، پارکنگ سینسرز، آگے اور پیچھے کم رفتار فالو کے ساتھ اڈاپٹیو کروز کنٹرول، تصادم کو کم کرنا تقریباً ہر طرح سے ہے، فرنٹ فینڈر بینڈرز سے لے کر ہماری جگہ سے باہر پارکنگ تک، ٹریفک کے نشان کی شناخت، ایکٹیو کارننگ لائٹس اور آٹو ہائی بیم بھی ہیں۔ جو کچھ اس حقیقت کے عادی تھے کہ ٹیلی ڈیش لائٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ کام کر رہی ہے، نہ کہ آنے والے ڈرائیوروں کو چمکانے کے، ایک ہلکا سا الجھا دینے والا پہلو بھی CR-V میں نظر آتا ہے۔ حفاظت کے موضوع پر باضابطہ طور پر جو ہے وہ اس میں 2022 سے 2024 کا ایک ہی کار HRV 4 ستارہ NCAP جو ہے وہ ریٹڈ ہے، جس میں ڈرائیور کی نگرانی کے کچھ نظاموں کی کمی ہے، حالانکہ ہماری جو ہے وہ پیشکش رائے میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک بظاہر چالاک لیکن کافی عملی طور پر نیا اضافہ سامنے کے 2 بیرونی وینٹوں کے لیے ایئر ڈیفیوژن سسٹم ہے۔ ہاتھوں یا چہرے کو منجمد کرنے والی ٹھنڈی ہوا کے دائرے کی بجائے ایک ڈیفیوژن ڈائل ہوا کو سائیڈ وینٹ کے ذریعے بھیجتا ہے، جو اسے پچھلی نشستوں کی طرف زیادہ ری ڈائریکٹ کرتا ہے اور ایک معتدل اثر کے لیے بہاؤ کو پھیلاتا بھی ہے۔ پچھلا پاور ٹیل گیٹ ہینڈز فری کک ٹو اپ اوپن فنکشن پیش کرتا ہے اور ایک نیا ہینگنگ کارگو کو کور اچھی طرح سے کام کرتا ہے، جو عزاداری اور سادہ پریکٹیکلی فراہم کرتا ہے۔ اگر بوٹ اوور لوڈ ہو تو کور آسانی سے اس کی تصویروں سے پاپ ہو جاتا ہے۔ ہونڈا جو ہے وہ کنیکٹ ایک اسمارٹ فون ایپ بھی ہے جو کلائمیٹ کنٹرول، لائٹس، لاکنگ کو دیکھ اور ایڈجسٹ کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ جیوفینس یا سپیڈ الرٹ قائم کر سکتی ہے جب اسے دوسروں یعنی نوجوان ڈرائیورز چلاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونڈا کی انٹری لیول SUV HRV میں سمیٹ دیا گیا ہے، ایک دوست کی طرح جو 2 آنسوؤں کے لیے
دور رہا، اب وہ خاندان میں واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے لیے بہترین ہے۔ اچھا جی، اسے توڑ دو، اگر بریک ڈاؤن اس کو توڑنے کی بھی بات کریں ہونڈا HRV، تو اس کا انجن جو ہے 1.5 لیٹر پیٹرول اٹکنسن سائیکل 4 سلنڈر 2 الیکٹرک موٹروں کے ساتھ ہے، ہائیبرڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاور جو ہے 187 نیوٹن میٹر ہے، 78 کلو واٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ بیٹری کی بات کریں تو 1.1 کلو واٹ پر آور۔ معیشت کی بات کریں تو 4.31 پر یہ جو 100 کلو میٹر، اور اس کے اگر ہم قیمت کی بات کریں تو وہ $45,800 جو ہے وہ اس کی قیمت ہے۔ اس کو پاکستانی مارکیٹ میں آپ دے سکتے ہیں تقریباً 275-76 پہ ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے، اسے ضرب دے لیں تو یہ اراؤنڈ 1,27,59,880 روپے بنتا ہے، کیونکہ ڈالر کی جو آج کی پرائس ہے وہ 278 پہ 60 پیسے ہے، اس حساب سے ہم نے اس کو ضرب دیا۔ باقی جب آپ ویڈیو دیکھیں یا لینا چاہیں میں بھی، تب ڈالر کی پرائس چینج بھی ہو سکتی ہے اور اس حساب سے گاڑی کی پرائس بھی چینج ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ مانا کہ ویڈیو ذرا پیچیدہ تھی، لیکن ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا ویڈیو ان کے لیے جو گاڑی کے لفظ ہیں جو ذرا پڑے ہیں، جن کو سمجھ آ جائے گی اس کی۔